بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا چیز تھا اور کون سی مخلوق رہتی تھی؟ محترم ناظرین، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسان کے پیدائش سے پہلے اس دھرتی پر جنات کا راج تھا۔ زیادہ تر سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دھرتی پر ڈائناسورس رہتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، پھر جس طرح انسانوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہو گئی، اسی نسبت سے ڈائناسورس اس دھرتی سے ناپید ہوتے گئے۔ آخر کار سب کے سب ختم ہو گئے۔ محترم ناظرین، ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیوں پیدا کی اور سب سے پہلے اس دھرتی پر کس کو بھیجا؟ اس بات میں تو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں وہی ہوں جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ محترم ناظرین، احمد بن حنبل سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے خدا کہاں تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے امام میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب یہاں کچھ نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی میں اپنا عرش پیدا کیا۔ محترم ناظرین، بہت زیادہ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ تو قیامت تک ہونے والے ہر چیز کے بارے میں لکھ۔ اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قلم نے لوح محفوظ پر لکھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ یمن سے ایک قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم سب آپ کے پاس دین کی تعلیم لینے آئے ہیں۔ ہم لوگ اس سوچ میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ پانی پر راج کر رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور اس کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پر ہر ایک شے کو لکھ دے۔ قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ پھر زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی سب سے پہلے پانی، اس کے بعد قلم، پھر قلم سے سب شے کو لکھ کر محفوظ کر لیا۔ محترم ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ قلم کے بعد لوح محفوظ کو بنایا، پھر قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر شے کو لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان و زمین کو بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب سے چیزیں پیدا کی ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ ہفتے کے دن مٹی کو بنایا، زمین اور پہاڑوں کو اتوار کے دن بنایا تھا، سوموار کے دن شجر، منگل کے دن مشکلات، بیماریوں، جراثیموں اور تکلیفوں کو پیدا فرمایا، پیروز بدھ، نور، جمعرات کو 4 پیروں والے جانداروں کو پیدا کیا، جمعۃ المبارک کو عصر اور رات کے درمیان فرشتوں، جنوں اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ محترم ناظرین، مسلم شریف کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتے اور جن کو پیدا کر دیا گیا تھا۔ فرشتوں کی رہنے کی جگہ آسمان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور، جنوں کو آگ اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنوں اور فرشتوں کو پیدا کر دیا گیا تھا۔
محترم ناظرین، اللہ پاک قرآن کریم کے سورہ ہجر کے آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جنات کو ہم نے لوہے والے آگ سے پیدا کر دیا، یعنی آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا۔ یہ آگ بھڑکتی شعلے کے کناروں کو کہتے ہیں۔ جنوں کو آگ کے جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کناروں سے پیدا کیا گیا۔ قرآن کریم میں ابلیس شیطان کے بارے میں ہے کہ ابلیس شیطان نے کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے لوح سے پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کی رہنے کی جگہ جنگل اور پہاڑ ہیں۔ اس کے 2 لاکھ سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتارا۔ اسی طرح انسانوں کی نسل در نسل شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک دن قیامت نازل کر دے گا۔ جس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اسی طرح یہ ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مرنے سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔